آج اتنا بڑا سیریس سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے حملے کے حوالے سے, اور بہت ساری ہمارے آرگومنٹ ممبروں نے کنسرن دکھایا اور ہاؤس میں ایک رائے سے کہ اس کی ہمیں زور مذمت کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے مانگا تھا ٹائم, مجھے برابر 50 سال ہوئے ڈاکٹر فاروق صاحب کے ساتھ وابستہ, 75 سے لے کے آج تک 51 سال ہو گئے, اور میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. خود اعتمادی, خدا اعتمادی, اللہ پہ بھروسہ. ان 50 سالوں میں بہت ساری مشکلات ان نے دیکھے, بہت سارے امتحان اس سے دیکھے, بہت ساری مشکلات ان نے دیکھے جس کا میں گواہ ہوں, لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. جب یہ واقعہ ہوا تو میں سو ہی نہیں سکا. میں کوشش کی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے, عمر صاحب سے بات کروں, یہ کیسے واقعہ ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا. لیکن جس شخص نے, جو انٹرنیشنل فگر ہے, نیشنل فگر ہے, جن کے ایک اتہاس ہے قربانیوں کا, اور اس کے اتنی سیکورٹی ریپس, ایک سوالہ نشان ہے. یہ سوالہ نشان آپ کے لیے بھی ہے, ہاؤس کے لیے بھی ہے, پارلیمنٹ کے لیے بھی ہے, پرائم منسٹر کے لیے بھی ہے, اور ہوم منسٹر کے لیے بھی ہے. پروگرام ان کے دیے جاتے ہیں کہاں جانا ہے, لیکن جب میں اس ڈپٹی چیف منسٹر کا بیان دیکھا میں نے امیڈیٹلی کہ وہ جو قاتل تھا, وہ قاتل, وہ ٹیررسٹ ہے. جیسے شوکت صاحب نے بولا, بیری صاحب نے, بہت سارے ہمارے اسپیکرز نے بولا, ایک اس کے جو اس نے ٹیررسٹ ایکٹ کیا ہے تو اس میں کوئی جانچ بانچ نہیں ہے, کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہے, پہلے سزا ہونی چاہیے. جب اس نے مجھے دیکھا میں نے ٹی وی پہ کہ وہ جو شخص ایسے بیٹھا تھا جیسے اس نے کوئی کارنامہ کیا ہے, اور وہاں پولیس کی گاڑی بھی نہیں تھی, اور ڈپٹی چیف منسٹر کی گاڑی, ان کا پیس ہو, اس کو تھانے لے گیا. ارے شیم ہے سر اسپیکر صاحب, بہت شیم ہے, بہت. جس نے اتنی قربانیاں دی, اس کے بعد دو یہ بندوق کیسے چلا گیا اندر؟ کیا میٹل ڈیٹیکٹر نہیں تھا؟ کیا اس میٹل ڈیٹیکٹر سے نہیں دیکھنا تھا کہ بھائی یہاں کون آ رہا ہے؟ اس کے بعد وہ ایسے کرسی پہ بیٹھا ہے, وہاں پولیس تھانے میں جیسے کوئی شاندار کام کیا ہو اس نے. بڑی افسوس کی بات ہے. لیکن آج تک ابھی کوئی کنسٹرکٹیو, کوئی ایسا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آیا. جیسے کہ وہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں, میں ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن جب وہ وہاں سے وہ جس نے ایکشن کیا, وہ اندر چلا گیا, وہ کیسے چلا گیا, اس میں ڈیپلی ایکشن ہونا چاہیے, امیڈیٹلی ایکشن ہونا چاہیے, نہیں ہوا. سر اسپیکر صاحب, ڈاکٹر صاحب کو میں جانتا ہوں, ساگر صاحب اور میں, جب ایک دن ہم چلے گئے, ہمارے پیچھے پولیس تھی, شاید ڈاکٹر صاحب کو بھی یاد ہوگا, وہ بھی سنتے ہوں گے. اس نے کہا, اپنے ہمارے لیے بولا, کہا پلیز ایک منٹ آؤ, بندوق دے دو, اگر آپ ان دونوں کو آگے نہیں جانے دیا آئی ول شوٹ مائی سیلف. بندوق لیا, ادھر رکھا. ہم اس کے ساتھی تھے, اس نے کہا اگر ان کو ہم ارسٹ کرنا چاہتے تھے, ایک رجیم میں ہمیں ارسٹ کرنا چاہتے تھے, ساگر صاحب اور مجھے, ڈاکٹر صاحب نے اپنے میاں سے کہا پسٹل دے دو, اس نے ادھر رکھا, اگر 2 منٹ میں میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑا آئی ول شوٹ مائی سیلف. ہم نے اس نے قریب سے دیکھا. اللہ کا بچاؤ ہے ان کو. جس طریقے سے وہ آیا تھا مارنے کے لیے, اور پتہ نہیں کتنے ہمارے ایم ایل اے وہاں شہید ہو جاتے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پولیٹیکل جو یہ ہے ہمارے سسٹم میں ہے, وہ اس میں جانچ کرے. آئی اوپنر, از ناٹ اے اسمال تھنگ, از ناٹ ایزی کہ بھائی فاروق صاحب کے ساتھ اٹیک ہو گیا. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کون سی سوچ ہے,
क्या इसके पीछे कोई ऐसा सोच है जो 20 साल से इंतजार कर रहा, कोई फिर परस्ती हमारे जहन में? शेख हमारा शेख, हमारा ये डॉक्टर साहब कादिसानी हर एक के लिए फिरिश्ता है, फिरिश्ता है। और के पास कोई जाए उधर इधर जाए कि मैं ये कहता हूं कि यहाँ से हमारे नौजवान साथी जो है कि हम दोनों ने उसको बड़े आपने भी 75 से 77 से हमने करीब से देखा, लेकिन उनका अल्लाह बचावे। और मैं मुबारक करता हूँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की इस नई जिंदगी में जो उनकी नई जिंदगी मिली, और उमर साहब को मुबारक करता हूँ कि ये आपके वालिद मोहतरम हमारे लीडर वो महफूज रहे। और यही मैं दुआ करता हूँ कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, वो ऐसे न समझे, उनको आप इग्नोर न करिए, उनको आप देखिए, चाहे वो कोई भी हो, छोटा से छोटा वर्कर भी हो, बड़ा से बड़ा वर्कर भी हो, कि उनकी शिकायत थी उनका ये। और हम एक बार फिर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने ओहदेदारों की तरफ से, अपने सूबाई प्रेसिडेंट के तरफ से, हमारे लेजिस्लेचर एक्स लेजिस्लेचर उन्होंने मुझे बोला, उनकी तरफ से मैं ये तो यहाँ ताजुब कर ये करता हूँ, उनको कंडेम करता हूँ। और जो वहां पे जो ये हो गया ये सिलसिला, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि टाइम बाउंड स्पीकर साहब, टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमने बोला कुछ रिजल्ट निकला, अगर रिजल्ट नहीं निकला तो हमारे पास आगे कोई कार्रवाई होगी नहीं, सिर्फ हम यही करेंगे साहब के जो जस्टिस दिया जाए, उनको कातिलों को सजा दी जाए। यही एक प्रोग्राम होगा हमारा आगे, ये मैं आपको वार्न करता हूँ।